نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 101 ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا سبق ہے۔ چند دن ناغا رہا، عید کی مصروفیات اور دوسری مصروفیات کی بنیاد پر 100 نمبر سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ کیسے کفار نے دوبارہ کمان سنبھالی اور مسلمانوں کی معمول سے بڑھ کر جو غلطی تھی اس کا کتنا نقصان ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کس مشکل میں پڑ گئے۔ لیکن آج کے سبق میں آپ سنیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی، دور اندیشی، شجاعت، دلیری، اس مشکل وقت میں 2 فیصلے ہونے تھے کہ جب ایک طرف مشرکین کا لشکر بھاگتے ہوئے فوراً واپس پلٹا اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافروں کی طرف سے درے کی جانب سے آئے اور اوپر جو 50 تیر اندازوں میں سے 40 تو نکل پڑے تھے اور 10 کو قتل کیا، تو اس طرف سے وہ آ گئے، درمیان میں مسلمان آ گئے۔ اب یا تو یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچاتے اور کسی طرح اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو لے کر بھاگ نکلتے، دوڑ نکلتے، اور یا پھر یہ تھا کہ کسی طرح آپ ایک بہادر جتھا تیار کرتے اور اس کے ذریعے سے بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے، اور یا یہ کہ آپ نکل جاتے اور صحابہ کرام کو میدان میں چھوڑ دیتے۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز ترین فیصلہ فرمایا کہ آپ نے ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملایا فوراً، اور ایک گروہ کی شکل میں مدافعت کی تیاری کر لی۔ روایات میں ہے کہ 9 صحابہ کرام، جن میں سے انصار 7 تھے اور 2 قریشی تھے، وہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور آپ بالکل درمیان میں آ چکے تھے دشمن کے نرغے میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام نے ایک محفوظ سائباں بنا دیا تھا اپنے ہتھیاروں اور جانوں کے ذریعے سے، لیکن آپ درمیان میں ڈٹے رہے اور آپ نے لڑنے کا عزم کیا۔ تو جو ہی آپ نے خالد بن ولید کے لشکر کو عقب کی جانب سے آتے دیکھا تو آپ نے فوراً آواز لگائی، اے اللہ کے بندو، ادھر ادھر، یعنی میں یہاں ہوں۔ یہ آواز بظاہر بڑی خطرناک تھی کہ مسلمانوں کو تو اطلاع ملتی ہی، لیکن کفار بھی تو اسی آواز کو سننے کے لیے ترس رہے تھے کہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا لیڈر اور قائد اس وقت کہاں ہے، کیونکہ ان کو تو مقصد انہی سے تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کا ایک دستہ پہلے سے ہی آپ کے پاس پہنچا، اور اس کے بعد تیزی سے مسلمانوں کو کفار نے آواز سنی تو کفار کے شاہ سواروں نے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں اب انتشار بڑھ گیا، اور انتشار یہ ہے کہ جب دیکھا کہ نرغے میں آ چکے ہیں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو پہاڑوں کی طرف نکل پڑے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے، اور کچھ لوگ دوسری گھاٹیوں کی طرف بھاگ گئے جان بچانے کے لیے کہ بھئی سب مسلمانوں نے اب جان بچانی ہے، تو ہر ایک جان بچانے کی کوشش میں کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ اب کفار میں سے ایک آدمی نے آواز لگائی، دیکھو پیچھے، تو اب مسلمان سمجھے کہ یہاں سے مسلمانوں کی آواز آئی ہے، تو
درمیان سے کچھ لوگوں نے ادھر رخ کیا، تو اب ایسا ہوا کہ دو مسلمان گروہ، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس جمع غفیر میں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ بعض مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے، جیسے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان پر حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ رہے تھے دشمن ہے۔ بعد میں دیت کا معاملہ آیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا، مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ اسی دوران بہت سارے صحابہ کرام جان کی بازی لگا کر آگے بڑھے، جیسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک گروہ سے ہوا تو دیکھا کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا ادھر کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو جواب میں کہا کیونکہ آواز لگا دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لیڈر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے صحابہ کے حوصلے اور ٹوٹ گئے تھے کہ اب ہمارے جو ہے نا وہ کس کے لیے جان دیں، کس کی وجہ سے لڑیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے بعض صحابہ کرام نے عبداللہ ابن ابی کے پاس جانے کا بھی ارادہ کیا کہ ان کو کہیں کہ ابو سفیان سے امن لے کر دے دیں۔ حالات ایسے سنگین بن گئے تھے، لیکن انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں تو تم زندہ بچ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی دے دو جاؤ۔ ایسی حوصلہ افزا گفتگو ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، اور کہا کہ اگر ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ تو دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ ایسے ہی ایک مہاجر صحابی انصاری کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے، تو بھائی کیا ہوا؟ کہا جی محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ انصاری نے کہا اگر انہیں قتل کر دیا گیا ہے تو وہ تو اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا۔ یہ حوصلہ افزا گفتگو جب چند لوگوں کی، صحابہ کرام کے چند لوگوں نے سنی تو ولولہ جوش دوبارہ پلٹ پڑا، اور مسلمان اب مرکز قیادت کی طرف جوڑنے کے لیے کوشش کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ تلاش میں تھے کہ کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ جائیں۔ ان منتشر گروہوں میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس کوشش میں تھا کہ کس طرح ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو اتنے میں ان کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا ہے، بڑی سخت حالت تھی۔ آپ اگلے سبق میں سنیں گے کہ کیا ہوا۔ تو ان لوگوں میں سر فہرست ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم تھے، اور یہ لڑتے ہوئے صف اول میں تھے، اور اب جب رسول اللہ کی حفاظت کی باری آئی تو صف اول تک پہنچنے کی کوشش کی اور صف اول میں کھڑے ہو گئے۔ اور آپ نے پیچھے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، 80 زخم ان کے اوپر آئے تھے، اور ان کا جو ہے نا وہ جسم پہچاننے سے بھی نکل چکا تھا۔ پھر بہن نے انگلیوں کے جو پورے ہیں ان سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور جاتے ہوئے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو جنت پہنچ گئے۔ تو ایسے ایمان افروز واقعات یہاں پیش آئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز لڑائی شروع ہو گئی، اور اسی میں آپ کا چہرہ زخمی ہوا۔ انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل آئندہ کے سبق میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔